اسی انداز میں حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ تحریر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیک اور متقی، ہر طرف سوسائٹی میں جس کے تقوی اور پرہیزگاری کے چرچے تھے، مشہور تھا کہ یہ بندہ ہر وقت دن ہو یا رات اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں مصروف رہتا ہے، اور ساری زندگی کبھی اس نے رب ذوالجلال کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ جب دیکھو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ نہیں کہ وہ خود حجرے میں بیٹھ کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر کوئی ایسا ہو تو معاشرہ اسے تو ہضم کر لیتا ہے، لیکن ایسا بندہ کئیوں سے ہضم نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہو۔ کچھ معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جب دیکھو یہ آ کے ہمیں نماز کا درس دیتا ہے، جب دیکھو یہ آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑ دو، یہ گناہ نہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، تو ایسا بندہ پھر کئیوں سے ہضم نہیں ہوتا، اور وہ پھر بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے نجات کس طرح حاصل کی جائے۔ تو وہ بندہ بھی، اس کا بھی کردار ایسا تھا، وہ صرف خود ہی نیک نہیں تھا، لوگوں کو بھی نیکی کا درس دیتا اور نیکی کی دعوت دیتا، لوگوں کو برائی سے رکنے کی تلقین کرتا، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کے خلاف بھی وہ جہاد کرتا۔ اب جس وقت اس کا یہ کردار اس معاشرے کے کچھ آوارہ لوگوں نے دیکھا تو ان سے ہضم نہ ہوا، انہوں نے ایک سازش تیار کی کہ کس طرح ہم نے اس سے نجات حاصل کرنی ہے، صرف نجات ہی حاصل نہیں کرنی، اسے ہم نے سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر اس کو ذلیل و رسوا بھی کرنا ہے، تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا متقی بنا ہوا ہے، اسے ہم نے رسوا کر کے چھوڑنا ہے، جو کام ہم کرتے ہیں اس میں ہم نے اس کو بھی ملوث کرنا ہے، اور اسے بھی وہ کام ہم نے کروا کے چھوڑنا ہے۔ یہ سازش انہوں نے تیار کی۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ ان لوگوں نے ایک عورت کو تیار کیا، اسے اجرت دی، اور تیار کر کے یہ کہا کہ رات کے وقت تم نے اس کے عبادت خانے میں جا کر تم نے اس کو گناہ پہ ابھارنا ہے، اور یہاں تک کہ اس سے وہ گناہ کروانا ہے، اور صبح یہ پوری داستان معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلے گی، تو جس سے ہماری اس سے نجات ہمیں مل جائے گی۔ اب وہ پلان کے مطابق جس وقت رات کا وقت آیا، وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، اور کبھی سجدے میں، اس حالت میں اس کی رات گزر رہی تھی۔ جب وہ طے شدہ وقت آیا تو وہ عورت سردیوں کی سرد رات میں اس اللہ کے نیک بندے کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہے۔ ایک بار بھی دستک دی، دو بار بھی، لیکن آواز نہ آئی، اندر سے کوئی جواب نہ آیا، چونکہ وہ اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف تھا۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے، یا عبد اللہ اوانی الیک وہو قائم یصلی ومصباحہ ثاقب۔ وہ بار بار آواز دیتی ہے، اے اللہ کے بندے، میرا کوئی سہارا نہیں، میں بے آسرا ہوں۔ اور بارش، اتفاق ایسا ہے کہ بارش بھی برس رہی تھی، اور وہ بار بار کہتی ہے کہ دیکھو اتنی سرد رات ہے، میرے پاس گرم لباس بھی نہیں، بارش بھی ہے، میں بالکل بھیگی ہوئی ہوں، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازے پہ ہی اپنی جان دے دوں گی، میں یہاں مر جاؤں گی کہ مجھے سردی لگ چکی ہے۔ اے اللہ کے بندے، دروازہ کھولو اور مجھے اندر پناہ دو۔ وہ بار بار دروازے پہ دستک دیتی ہے، لیکن اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف ہے۔ بالآخر جب اس نے بار بار التجا کی اور یہاں تک کہ رونے لگی، تو اللہ کے اس بندے کو جب ترس آیا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب ایک کام کے اندر تو وہ کامیاب ہو گئی، دروازہ کھلوانے میں، آ کے اندر بیٹھی،
لیکن اللہ کا بندہ اسے اندر بٹھا کے اس نے پھر عبادت شروع کر دی۔ اب پہلے وہ اشارے اور کنایوں سے اسے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، لیکن اللہ کا بندہ مسلسل وہ اللہ کا ولی عبادت میں مصروف رہا۔ بالآخر جب اس کا یہ چال نہ چلی تو اس نے مصلی کے آگے آ کے، امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ آ کے وہ لیٹ گئی اور اپنی طرف اس بندے کو مائل کرنے لگی۔ اب جس وقت وہ اپنی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دل کے اندر ہلکا سا جب اس عورت کی طرف مائل ہونے کا خیال پیدا ہوا تو اس اللہ کے ولی نے پاس پڑے ہوئے چراغ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھا کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ یہ دنیا کی آگ ہے، اگر اسے برداشت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آخرت کی آگ جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اگر اس نے تمہیں نہ جلایا تو اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ ایک انگلی اس پہ رکھی، یہاں تک کہ پوری کی پوری انگلی ان کی جل گئی۔ پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس عورت نے پھر چال چلی، پھر اپنی طرف مائل کیا، یہاں تک کہ اس اللہ کے بندے نے اپنی دوسری انگلی بھی اس چراغ کے اوپر رکھ کے وہ بھی جلا دی۔ ہر بار اپنے آپ کو مخاطب کرتے کہ اگر یہ آگ برداشت کر سکتے ہو، دیکھو اس کی شدت کتنی ہے، تو ذرا سوچو کہ جہنم کی آگ کی شدت کتنی ہوگی۔ یہ سوچ کے تیسری انگلی بھی جلائی، پھر چوتھی، پانچویں، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں 10 کی 10 انگلیاں اس اللہ کے ولی نے اپنی جلا دیں چراغ کے اوپر رکھ کے۔ یہ معاملہ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بار بار نماز کی طرف مشغول ہوتے ہیں، پھر یہ چراغ پہ اپنی انگلی جلاتے ہیں، ثم رجع الى المصباح فوضع اصبعه ايضا حتى احترقت، کہتے ہیں حتى احترقت اصابعه وهي تنظر اليه فصعقت فماتت۔ اس عورت نے جب اس اللہ کے ولی کا یہ حال دیکھا کہ اسے اتنا خوف ہے اپنے رب کا کہ میں نے ہر حربہ استعمال کیا لیکن اس نے آنکھ اٹھا کے بھی میری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اپنی اس شہوت کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں اس نے چراغ کے اوپر رکھ کے جلا دیں۔ یہ دیکھ کے اس عورت نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی چیخ نکلی اور وہ دنیا سے چلی گئی، فمات، مر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ عورت اس اللہ کے نیک بندے کے حجرے سے باہر نکلے تو ہم اس سے داستان پوچھیں کہ بتا تو نے کس طرح اس پرہیزگار کی پرہیزگاری توڑی اور کس طرح اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور معاشرے کے اندر ہم اس کو گندہ کریں اور بتائیں کہ یہ کتنا بڑا متقی بنا ہوا تھا اور کس طرح یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا۔ اب وہ لوگ انتظار میں ہیں، لیکن جب اکٹھے ہو کے صبح کے وقت اس اللہ کے ولی کے حجرے کے سامنے پہنچے، دیکھا تو عورت زندہ نہ پائی بلکہ اس کی میت کو پایا۔ اب مزید شیطان نے بہکایا کہ یہ تو اور بھی اچھا ہوا، مزید ہمیں موقع ملا اس کو کہ اب تو گواہ بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں معاملہ کیا بنا۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کر کے یہاں تک کہ اس کو بعد میں قتل کر دیا، یہ تو ڈبل گناہ اس نے کر دیا۔ انہوں نے شور مچا دیا کہ اس نے پہلے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی، پھر اسے قتل کیا، اسے تو سنسار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس کے عبادت خانے کو بھی ڈھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا اور پکڑ کے وقت کے حاکم کے پاس لے آئے۔ اب گواہ بھی کوئی نہیں، عورت بھی مر چکی ہے، اپنی صفائی دینے کے لیے اس کے پاس کوئی بات نہیں۔ اب جس وقت حاکم کے پاس یہ کیس پہنچا، اس نے صورتحال دیکھی، فیصلہ کر دیا کہ اس بندے کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس اللہ کے ولی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مار دینا،
لیکن آخری میری تمنا، یہ تو ہر مرنے والے کی پوری کی جاتی ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لینے دو۔ اب جس وقت اس کی بات کو مانا گیا، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، ثم دعا، پھر بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ لفظ کیا تھے؟ واللہ کا ولی کہنے لگا ای ربی انی اعلم انک لم تکن لتؤاخذنی بما لم اکن افعل۔ اے اللہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو قیامت کے دن مجھے اس عمل کی وجہ سے نہیں پکڑے گا، اس لیے کہ میرا کردار ستھرا ہے، میرا مواخذہ قیامت کے دن تو اس عمل پہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ تو جانتا ہے کہ میرا کردار کتنا ستھرا ہے۔ اس نے کتنی کوشش کی مجھے بہکانے کی، لیکن میں نے توجہ تک نہ کی۔ اللہ مجھے پتا ہے قیامت کے دن تو کوئی مواخذہ نہیں، لیکن وَلَكِنْ أَسْأَلُكَ أَلَّا أَكُونَ عَارًا عَلَى الْقُرَّاءِ بَعْدِي، لیکن اللہ اگر اس حالت میں مر گیا نا تو قیامت تک پھر تیرے پرہیزگاروں پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، تیرے نیک بندوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ پھر یہ حجرے میں بیٹھ کے نیکی کی دعوت دینے والے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے والے معاشرے میں کے اندر پھر ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، ان کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اے اللہ اگر چاہتا ہے کہ تیری راہ میں نکلنے والوں کی عزت رہے تو میں اپنی زندگی کا سوال نہیں کرتا، مجھے مار دینا، لیکن اے اللہ جاتے جاتے میرا کردار جو ستھرا ہے اس کی گواہی تو دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے جس کی تہمت اس پہ تم لگا رہے ہو۔ اللہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن قیامت تک پھر تیرے عبادت گزاروں پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا، انہیں عزت کی نگاہ سے معاشرے میں نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ دعا مانگی، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ عورت جو مر چکی ہے اللہ نے اسے زندہ کیا، وہ اٹھ کے بیٹھی۔ لفظ یہ ہے کیا ہوا؟ رد اللہ عز وجل علیہا نفسہا، اللہ نے اس کی روح دوبارہ اس میں لوٹائی، وہ اٹھ کے بیٹھی۔ فقالت انظروا الی یدہ ثم عادت میتا، وہ کہنے لگی اس کی پاک دامنی پہ اعتراض نہ کرو، اس کے دونوں ہاتھ تو دیکھو، میں نے ہر بار اسے گناہ کی طرف بلایا لیکن ہر بار اس نے اپنی انگلی چراغ پہ رکھ کے جلا دی، یہ سوچ کے کہ یہ دنیا کی آگ جس سے برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ میں تو ہر بار اسے دعوت دیتی رہی، اس نے ہر بار اپنی انگلی جلائی، ایک بار بھی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اس کے کردار پہ تان و تشنیع نہ کرو، اس کا کردار جس طرح پہلے ستھرا تھا اس رات کے گزرنے سے پہلے، آج بھی اللہ نے اس کے کردار کو ویسی ہی طہارت عطا فرمائی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس عورت نے یہ گواہی دی اور یہ لفظ بول کے پھر اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ اب وہ بندہ جس نے اپنے کردار کی حفاظت کی، گناہ کی طرف مائل نہیں ہوا، کتنی بڑی تہمت تھی، اور پھر اپنے کردار اور اپنے آپ کی صفائی دینے کے لیے اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ وہ 1000 بار کہتا کہ میں نے یہ گناہ نہ کیا، لیکن لوگ اس کی ایک نہ سنتے، اسے یہی سزا دی جاتی، اس لیے کہ کوئی نہ وہاں گواہ موجود تھا، صورتحال بھی ایسی تھی، ہر بندہ یہی سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوا ہے، پہلے اس نے گناہ کیا پھر اسے قتل کر دیا۔ لیکن رب ذوالجلال نے کس انداز میں اس کے کردار کی طہارت کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ جب بندہ خود اپنا کردار ستھرا رکھے، گواہ کوئی نہ ہو، اللہ غیب سے بھی گواہ بھیج دیتا ہے۔